یقین جانے کہ ہم اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے بھی ایک مخصوص وقت مقرر کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک ایسا شہر بھی ہے جس میں آج بھی 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ آج بھی ہم سٹون ایجز میں جی رہے ہیں۔ گلگت بلتستان جسے پانی کا ذخیرہ کہا جاتا ہے اور ہائیڈرو پاور انرجی کے لیے بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے۔ 7,000 سے بھی زائد گلیشیئرز اس علاقے میں موجود ہیں اور متعدد دریا بھی ہیں جن کے پاس اس علاقے کو بلکہ پورے پاکستان کو توانائی کے مرکز میں تبدیل کرنے کے وسائل ہیں۔ گلگت بلتستان میں آج تک ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ بہت سی حکومتیں آئی اور چلی گئی۔ ہمارے حکمران آتے ہیں، وعدے کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں انفراسٹرکچر کی محدود رسائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان قومی گرڈ سے منسلک نہیں ہے، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان چھوٹے پاور پلانٹس پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ریسرچ کے مطابق گلگت بلتستان میں تقریباً 125 پاور پلانٹس ہیں جو 148 میگا واٹ بجلی جنریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ 48 میگا واٹ بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ بجلی کی تقسیم 11 kV فیڈرز پر منحصر ہے جو آپریشنل مشکلات اور بار بار خرابی کا باعث بنتی ہے۔ گلگت بلتستان کے بعض علاقوں میں صرف اور صرف 2 گھنٹے بجلی آتی ہے اور باقی 20 سے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ خاص طور پر سردیوں میں پیک میں ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں گلیشیئرز کا پگھلاؤ رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے توانائی کی پیداوار میں بھی کمی ہو جاتی ہے جو کہ ڈیمانڈ پورا کرنے میں ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ ایک اور مسئلہ جو انتہائی تشویش کا باعث ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی ہے۔ یہاں کچھ لوگوں کو اسپیشل لائٹ کی سہولت دی جاتی ہے جبکہ کئی لوگ اس سے مکمل طور پر محروم ہیں۔ یہ بات قابل قبول ہے کہ ہاسپٹلز، کالجز، یونیورسٹیز میں بجلی کی خاص سہولت فراہم کی جائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں اسپیشل لائٹ موجود نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس یہ سہولت ان گھروں، ان دفاتروں اور ان اداروں کو دیا جاتا ہے جن کا اثر و رسوخ زیادہ ہے۔ بجلی کے بحران کی ایک اہم وجہ لوگوں کی توانائی کے استعمال میں لاپرواہی اور بے احتیاطی ہے۔ تقریباً ہر گھر میں 1-2 ہیٹرز، استری، گیزرز اور دیگر توانائی استعمال کرنے والے آلات کا استعمال عام ہے۔ سردیوں میں ایک تو پانی کم اور اوپر سے اتنی بے احتیاطی، ایسے حالات میں بجلی کم نہیں تو اور کیا ہوگی؟ اس علاقے میں بجلی کے مسائل کے حل کے لیے اگر ہائیبرڈ سسٹم اور سولر انرجی کے نظام کو انٹروڈیوس کرایا جائے تو یہ مسئلہ کافی حد تک ختم ہو سکتا ہے۔